بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی فضیلت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس لیے مقرر کیا تاکہ وہ مخصوص جانوروں، اونٹ، گائے، بکرے وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ سورۃ الحج اور مزید فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قربانی کو اپنے دین کی یادگار بنایا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانیاں کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں، اور دین اسلام کو ملت ابراہیم علیہ السلام سے کافی امور میں مماثلت ہے، اس لیے قربانی کے نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ نیز دوسری وجہ مبصرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ قربانی کے عمل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کو خاصا دخل ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے کہ سنت ابراہیم قربانی کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام اور کوئی امت اس مبارک عمل سے مستثنا نہیں رہے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے، جن میں 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے رائے خدا میں ذبح فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دینے کے لیے اسی مبارک عمل کے فضائل بیان فرمائے اور دونوں جہانوں میں رب العالمین کی رضا کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ نے نزدیک قربانی ہے۔ ترمذی 2 قربانی کے جانور کے بدن پر پائے جانے والے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ابن ماجہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو، یعنی زبردستی یا مجبور نہ ہو، 3 اور ثواب کی نیت رکھتا ہو، ریاکاری وغیرہ نہ ہو، تو یہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ طبرانی کبیر 4 اپنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا کر گواہ کرو، یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوگی۔ 5 قربانی کا جانور اپنے گھروں سمیت المیزان میں تولا جائے گا۔ 6 قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتی ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 7 جو شخص قربانی استطاعت کے باوجود نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ شریعت بندوں کا ہر موقع پر خیال رکھتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو رعایت برتی گئی ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر مندرجہ ذیل شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جاتی تو شریعت اس کو قربانی سے مستثنی قرار دیتی ہے، اور قربانی نہ کرنے اس سے کوئی مواخذہ کل نہ کیا جائے گا۔ قربانی کرنے والے کے لیے شریعت نے 6 چیز لازم قرار دی ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ مقیم ہونا، مسافر اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس شرط پر اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ حجاج بھی تو مسافر ہوتے ہیں، ان پر قربانی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اکثر حجاج وہاں 15 دن سے زیادہ رہتے ہیں، لہٰذا وہ بما کہلائیں گے، نہ کہ مسافر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قربانی و حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے،
لہٰذا 10ویں ذی الحجہ کو شریعت نے 4 کام لازمی قرار دیے ہیں: کنکریاں مارنا، سر کے بال منڈوانا، قربانی کرنا اور طواف وداع کرنا۔ 3 آزاد ہونا، غلام اس سے مستثنیٰ ہے۔ 4 بالغ ہونا، نابالغ اس سے مستثنیٰ ہے۔ عاقل ہونا، غیر عاقل اس سے مستثنیٰ ہے۔ صاحب نصاب ہونا، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو یا زائد سامان ہو، تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی دونوں واجب ہیں۔ جو شخص صاحب نصاب نہیں وہ مستثنیٰ ہے۔ نیز زکوٰۃ اور قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے صاحب نصاب شخص کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی والا مگر عید کے رات بھی اتنی رقم کا مالک ہو جائے جو قربانی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ، شریعت نے قرض لے کر قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ شریعت کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی ہے بلکہ اس کا انزالہ کرتی ہے۔ قربانی کے آداب: قربانی کا جانور خوبصورت اور خوب موٹا تازہ ہو، کیونکہ رائے خدا میں عمدہ چیز دی جاتی ہے، اور اس معاملے میں صرف ایک فرائض ادا کرنے والی بات نہ ہو بلکہ دل سے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ اس لیے فرمایا، پروردگار کے احکام قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچنے بلکہ تمہارا تقویٰ نیت وہاں پہنچتا ہے۔ 2 قربانی میں ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نہ ذہن میں یہ سوچ ہو کر کہ اگر میرا کوئی پڑوسی یا دوست اتنی رقم کا جانور لے کر آیا ہے تو میں بھی اس کے مقابلے میں اس سے مہنگا اور اچھا جانور لاؤں گا۔ لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ اس نے خدا کی راہ میں اتنی رقم کا جانور قربان کیا ہے اور میں اس سے بڑھ کر قیمتی جانور قربانی کروں گا، تو پھر یہ کوئی عرض نہیں، اور حدیث میں اس کو درست اور باعث ثواب قرار دیا گیا۔ 3 قربانی سے چند دن پہلے جانور گھر میں باندھے اور اس کی خدمت کرے تاکہ خدمت کا ثواب بھی حاصل ہو، اور گھر میں رکھنے سے جو انس پیدا ہوگا، ذبح کرتے وقت جانور کی جدائی پر جو تکلیف ہوگی، اس کا ثواب بھی حاصل ہو۔ قربانی کے جانور کو مارنے یا اذیت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ قربانی کرنے کے آداب: 1 قربانی کے جانور کے سامنے چھری نہ تیز کیا جائے۔ 2 قربانی کے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ 3 قربانی کرنے والا اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو خود ذبح کرے ورنہ دوسرے سے کرائے۔ 4 جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا بھی خود قبلہ رخ ہو، یہ سنت ہے۔ 5 بانے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ 6 اگر یہ دعا نہ پڑھ سکی تو یوں کہیں: اے اللہ، تیری توفیق سے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اپنے فضل سے قبول کرنا اور ذخیرہ آخرت بنا۔ اے اللہ، میرا مرنا جینا اور میری ساری باتیں صرف تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ 7 بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ 8 ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، اپنی بارگاہ میں اس طرح اس قربانی کو قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ 9 ذبح کرنے نے فوراً بعد کال نہ اتارے بلکہ جسم کے ساکن اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے۔ 10 گوشت کے 3 حصے کرے، یہ مسنون عمل ہے۔ 1 حصہ رائے خدا میں غریبوں میں تقسیم کرے، 1 حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے، 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ جو حصہ اپنے لیے پسند کرے اسی طرح کا گوشت رشتہ داروں اور غرباء میں بھی تقسیم کرے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اگر ہو سکے تو شیئر کر لینا۔ ملتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔